یہ ہے میرا عمل. ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا. ابھی آ رہا بیوی بچوں پر ایک ایک مثال ان کی بھی دوں گا میں. پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو بچایا. ایک مرتبہ غلام کو آواز دے رہے تھے، اپنے خادم کو، حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق، اور کہہ رہے تھے فلاں کا نام لے کر، فلاں کا نام لے کر اسلم اسلم. اس کو آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی. وہ آیا جب تو ایک تھپڑ اس کے گال پر دیا حضرت عمر فاروق. اس نے کہا امیر المومنین، دیکھیے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں جہنم کی آگ سے. امیر المومنین، آپ نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے، آپ تھوڑا غور کر لیجئے کہ آپ نے یہ تھپڑ مجھے صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے. آج آپ زبان کھول کے دیکھ لو، زبان کھولے آپ ہی اندر. دیکھ رہے تھے آپ بہار میں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ہی پلٹی ماری، سرکار بدلی، تو آج کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں. کچھ بول کے دیکھ لو آپ. حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو تھپڑ مار تو دیا، کہا امیر المومنین، آپ کا میں غلام ہوں، آپ نے تھپڑ مارا، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا غور کر لیجئے اپنے معاملے میں کہ آپ نے جائز مارا کہ ناجائز مارا ہے. کہا میں نے آواز دی، تم نے سنا کیوں نہیں؟ کتنی بار میں نے آواز دی. کہا امیر المومنین، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک آئی یا نہیں آئی. آئی تو تم کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اچھا بتاؤ، سنے تھے؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا امیر المومنین، جس وقت آپ آواز دے رہے تھے اس وقت میں پیشاب کر رہا تھا. میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا، استنجا کرتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی تھوڑی سی، اور جب تک آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا. میں پیشاب کی حالت میں کیسے آواز دیتا؟ میں کیسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں، میں پیشاب کر رہا ہوں، استنجا کر رہا ہوں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اسی وقت تم اپنا انتقام مجھ سے لو، اسی وقت تم اپنا بدلہ مجھ سے لو. جتنی زور سے میں نے تھپڑ تمہارے مارا ہے اتنی زور سے تم میرے تھپڑ مارو. کہا امیر المومنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے مالک ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے کافی ہے، بس جائیے، میں نے آپ کو معاف کیا. حضرت عمر کہتے نہیں، اس دنیا میں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام، تم میرے خادم ہو، اس لیے مالک سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، تمہیں اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لینا ہے، کل قیامت کے دن میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو تمہارا گناہ میرے سر پہ لادا جائے گا، اس لیے تمہیں اسی دنیا کے اندر بدلہ لینا ہوگا. اور پھر زمانے نے دیکھا، حضرت عمر نے اس کو مجبور کر دیا، اور حضرت عمر فاروق کے غلام نے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر تھپڑ مارا. اور ایسا کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس کو مجبور کیا. لو، تمہیں اسی وقت بدلہ لینا ہوگا. وہ عمر جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، وہ عمر جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور تھر تھراتا تھا، وہ عمر ایک معمولی غلام کے ہاتھوں تھپڑ کھا. ذرا تصور کیجئے، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا کریں. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے. لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کا عذاب جب بیان کیا جاتا تب تو روتے نہیں ہو، اور قبر کا عذاب بیان کیا جاتا تو روتے ہو، جبکہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس پر عثمان غنی یہ جواب دیتے ہیں، میں قبر کے عذاب کو سن کر اس لیے روتا ہوں، ان القبر
قبر آخرت کی منزلوں میں سے فرسٹ منزل ہے، پہلی منزل ہے۔ جو قبر کے عذاب سے بچ گیا اور جو قبر کے مرحلے سے نکل گیا، جو قبر کے سوال و جواب سے کامیاب ہو کر نکل گیا، وہ تمام مرحلوں میں اور تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے میں عذاب قبر کا ذکر سنتا ہوں تو روتا ہوں، اپنے آپ کو اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچایا جاتا ہے۔ آئیے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بچایا، اب بیوی اور بچوں کو کیسے بچایا جائے، یہ ہر آدمی فکر کرے۔ صرف ایک آیت ہی میں نے اٹھائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اسی پر سن لیجئے بس۔ اپنے آپ کو بچانے کی مثالیں دے دیں، ابو بکر نے کیسے بچایا، عمر فاروق نے کیسے بچایا، عثمان غنی نے کیسے بچایا۔ اب اپنے بیوی کو اور پھر ایک دو مثال بچوں کی، اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے، اپنی بیوی کو۔ حضرت عمر فاروق کو ایک جنگ میں بہت سا مال ملا تھا، اس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا دوپٹہ بھی ہاتھ میں آیا مال، اور جب وہ مال تقسیم ہوا صحابہ میں، جو لوگ جنگ میں گئے تھے ان میں تقسیم ہوا، اس ڈیوائڈ ہوا، تو وہ خوبصورت دوپٹہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں آ گیا، ابو موسیٰ اشعری کو مل گیا۔ پھر تقسیم ہوا تو یہ ہوتا کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ ضرورت، تو جو جس پر سب راضی ہو جاتے تھے وہ دے دیا جاتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کو خوبصورت دوپٹہ مل گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دوپٹہ یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو بیوی نہیں ہے، اور میری ایک بیٹی تھی اس کی بھی شادی ہو چکی، یہ بہت دور چلی گئی ہے، اب یہ دوپٹہ میں اس کے پاس کہاں سے پہنچاؤں، اور میری بیوی ہے نہیں، تو میرے تو یہ دوپٹہ کسی کام کے نہیں ہے، تو کیوں نہ اس خوبصورت دوپٹے کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت اوڑھنی کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت دوپٹے کو، اس اوڑھنی کو میں حضرت عمر فاروق کی بیوی کو دے دوں۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی کو وہ دے آئے، دروازے کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، امیر المومنین تو ہے نہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے ان سے کام بھی نہیں ہے، یہ خوبصورت دوپٹہ مجھے ملا تھا، اب میری بیوی تو ہے نہیں، بیٹی بہت دور بیاہ دی گئی ہے، اس کی شادی کر دی گئی ہے، وہاں تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ دوپٹہ میں تمہیں دے رہا ہوں گفٹ کے طور پر۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی نے وہ گفٹ اس لیے لے لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، اگر تم تحفہ دو گے تو اس سے محبت بڑھے گی، کوئی تحفہ دے اور تم نے قبول کر لیا تو اس سے بھی محبت بڑھے گی، کیونکہ دلوں سے ضرورت ختم ہوگی۔ انہوں نے دیا، انہوں نے لے لیا، لیکن چونکہ امیر المومنین کی بیوی تھی اس لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا ہے، کیونکہ میں معمولی عورت نہیں ہوں، میں اس دیش کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق کی بیوی ہوں، ان کی عزت پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی، لے لیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق جب دورہ کر کے شہروں کا معائنہ کر کے گلیوں کا معائنہ کر کے جب اپنے گھر میں آئے تو بیوی نے یہ سوچا کہ چلو آج تو میرے شوہر گھر میں آ رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر میں تیار رہوں، اور وہ دوپٹہ جو ان کو بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا، جو ایرانی دوپٹہ تھا، اس خوبصورت دوپٹے کو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا صرف اس لیے کہ میرے شوہر مجھے دیکھ کر آج خوش ہو جائیں۔ آج کل ہماری عورتیں تو شادیوں میں جاتی ہیں تب کپڑے پہنتی ہیں، گھروں میں وہ کیسے رہتی ہیں، اچانک اگر پتی گھس جائے باہر سے آ کے تو چڑیل بنی رہتی ہے گھروں میں، پھر غصہ آتا آدمی کو، کم بخت میں تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں، یہ چڑیل بنی بیٹھی ہے، اب کیا کرے گا وہ، غصے میں کہہ رہا تڑا تڑا۔ اس کی ذمہ دار بہت حد تک عورتیں بھی ہیں، جو میک اپ، جو خوبصورتی اور جو بناؤ سنگار گھر میں عورتوں کے لیے جائز تھا وہ کر نہیں رہی ہیں، اور باہر دیکھو کیسے بن کے جاتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جائیں مردوں کے۔ عورتیں وہ کپڑے پہن کیسے لیتی ہیں جن کپڑوں کو مرد دیکھنا بھی گوارا نہیں، کیسے کپڑے جن کی شرم سے سر جھک جائیں، آج ان کپڑوں کو لڑکیاں پہن لیتی ہیں، کیسی بزنس، ضمیر دیکھو، ضمیر، دل۔ حضرت عمر فاروق نے جب دروازے کو دستک دی، خوشی خوشی ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کے کپڑے نہیں دیکھے، سیدھے ان کی نظر اپنی بیوی کی اوڑھنی کے اوپر پہنچی،
बड़ी खूबसूरत ओढ़नी, फरमाया है मेरी प्यारी बीवी, ये ओढ़नी, ये दुपट्टा जो तुम ओढ़े हुए हो, इस दुपट्टे को खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी, मेरी ताकत नहीं है, मुझे इतनी तनख्वाह, इतनी सैलरी भी नहीं मिलती है कि मैं मार्केट से, मैं बाजार से जाऊं और इतना महंगा दुपट्टा खरीद कर तुम्हें दूं। ये दुपट्टा तुम्हारे पास कहां से आया है? तुम्हारे भाई ने दिया? कहा नहीं। तुम्हारी बहन ने दिया? नहीं। तुम्हारे माँ बाप आए थे? नहीं। फिर ये दुपट्टा तुम्हारे पास कहां से आया? ये ओढ़नी तुम्हारे पास कहां से आई? जवाब दिया, सही बोल दिया कि ये दुपट्टा, ये ओढ़नी मुझे हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देकर गए। अबू मूसा अशअरी कौन थे ये भी सुन लीजिए। अबू मूसा अशअरी बैतुल माल के कैशियर थे। बैतुल माल तो समझते हैं ना आप, सरकारी जो फंड होता है जिसको हिंदी में राजकोष कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। खजांची को ट्रेजी है, खजांची जिसको बोला जाता है बैतुल माल का जो खजाने का मालिक हो, कैशियर। तो बैतुल माल के कैशियर थे कौन? अबू मूसा अशअरी। हजरत उमर फारूक ने जब सुना कि अच्छा ये दुपट्टा तुम्हें अबू मूसा अशअरी ने बैतुल माल के कैशियर ने दिया है, कहां? अपनी बीवी के सर से वो दुपट्टा उतारा और उसको लपेट दिया, ऐसे पकड़ के ऐसे गोला बना दिया उसने, और वो गोला बनाने के बाद अपनी बीवी के सर पे मार दिया, कस के मारा। चाहे जितना भी हल्का हो, लेकिन जब उसको इकट्ठा करके गोला बनाकर मारा जाएगा तो थोड़ा सा तो लगेगा सर पर। औरत का सर भी कमजोर होता है बॉडी की तरह, जिस्म की तरह। उसके सर पे जब करीब से मारा तो हजरत उमर फारूक की बीवी बोलती हैं कि उमर फारूक के हाथ से गोला बना हुआ वो दुपट्टा जब मेरे सर पे लगा तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, पेन शुरू हो गया। कहा कि अबू मूसा अशअरी को बुलाया जाए। अबू मूसा अशअरी को बुला लिया गया और तलब कर लिया गया और फरमाया, है अबू मूसा, क्या ये ओढ़नी, क्या ये दुपट्टा तुमने मेरी बीवी को दिया है? कहा तुम कौन हो? कहा बैतुल माल का कैशियर। कहा तुमने ये दुपट्टा मेरी बीवी को इसलिए दिया है ताकि अमीरुल मोमिनीन खुश हो जाए अपने बैतुल माल के कैशियर से, और अगर भविष्य में, फ्यूचर में वो थोड़ी बहुत गलतियां करे तो उसको बख्श दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर रहम कर दिया जाए। या इससे भी बड़ा कोई ओहदा चाहते हो, करीब होना चाहते हो मेरे? आए अबू मूसा अशअरी, क्या जहन्नम में धकेलने के लिए, जहन्नम में दाखिल करने के लिए तुम्हारी नजर किसी और पर नहीं पड़ी थी, मेरी बीवी के ऊपर पड़ी, मेरी बीवी के ऊपर ही तुम्हारी नजर पड़ी। इस ओढ़नी को उठाओ और दफा हो जाओ, इस रोड़नी को उठाओ और दफा हो जाओ। और याद रखना, काबे के रब की कसम, उस अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं, अगर तुमसे कोई गलती सरजद हुई तो मैं तुम्हें डबल सजा दूंगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें डबल सजा दूंगा, डबल। अपनी बीवी को भी ओढ़नी नहीं ओढ़ने दी। इस तरीके से जहन्नम के अजाब से और जहन्नम में जाने से अपनी बीवी को भी हम गौर करें, जिम्मेदार है अपनी बीवी के। आप रोकते हैं, आपकी बीवी लगाई लिपस्टिक, चुपड़ा मेकअप, फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम गोबर की तरह और निकल गई गलिया चक्के मार्केट में, बिग बाजार घूम रही है, सामान खरीदने जा रहे। आपने अपने सामने मेकअप करने के बाद अपनी बीवी को अपने घर से बाहर निकलने दिया, अपनी जवान बेटी को घर से बाहर निकलने दिया। आपने रोका, जहन्नम में जाने से आप अपनी बीवी और बच्चों को रोक रहे हैं। जबकि हदीस के अल्फाज हैं, जब कोई औरत घर से अकेले निकलती है तो उसके साथ शैतान भी साथ होता है।
مولانا صاحب جہنم کی بات بتائیے، بس بیوی کی بات مت بتائیے۔ عورتیں بھی سوچ رہی ہوں گی مولانا میک اپ کی باتیں نہ کریں اور سب کریں، تقریر بہت اچھی ہو رہی ہے، یہ گوبر کی طرح تھوپنا اور لوٹنا یہ سب باتیں نہ کریں۔ اب میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ سوچو یہ کون بچائے گا؟ وہ واقعہ تو میری کسی تقریر میں سنا ہی ہوگا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ اور 4 دن سے بھوکی، انہوں نے اپنی لونڈی کو خادمہ کو بھیجا بیت المال سے تھوڑا سا دودھ، اور عمر ابن عبدالعزیز نے جب دیکھا کہ رات کی تاریکی میں میری نوکرانی میری خادمہ دودھ کا پیالہ لے کے آ رہی، پوچھا یہ دودھ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے۔ کس کے لیے لائی ہو؟ کہا آپ کی بیوی کے لیے۔ کیوں؟ 4 دن سے بھوکی ہیں، پیٹ میں حمل ہے، اگر ماں کو کچھ نہیں ملے گا کھانے کو تو بچہ مر جائے گا، بچے کو پیٹ میں پلنا ہے اور پرورش پانا ہے تو ماں کا کھانا ضروری ہے، یہ بچے کا کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ چھین لیا، بیوی گڑ گڑاتی رہی، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، پیٹ کے اس بچے کے لیے جو آپ کی امانت ہے اور میرے پیٹ میں پل رہا ہے، امیر المومنین میرے پیارے شوہر اس بچے کی فکر کیجئے، یہ بچہ بھوکا مر جائے گا، میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے مجھے یہ دودھ پی لینے دیجئے تاکہ اس بچے کو جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے پرورش پا جائے، آپ کی امانت ہے یہ۔ کہتے ہیں میری پیاری بیوی یہ دودھ میرا نہیں ہے، بیت المال کا ہے، جب تک سارے مسلمانوں کی میٹنگ کر کے ان سے اجازت نہ لے لی جائے یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔ کہا یہ بچہ بھوکا مر جائے گا۔ فرمایا ہے میری بیوی جملے سنو، فرمایا میری بیوی اگر ایک پیالہ حرام دودھ سے تمہارے پیٹ کا یہ بچہ اگر زندہ رہتا ہے تو اپنے پیٹ کے بچے کو بول دو، اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو اگر تو مرتا ہے تو مر جائے، اگر حرام دودھ کے پینے سے تجھے زندگی مل رہی ہے تو مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اے میری بیوی اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس بچے کا مر جانا گوارا ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے، لیکن تمہیں حرام مال کھلا کر اس بچے کی پرورش ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اور پیٹ میں پلنے والے اس بچے کو بھی جہنم کیا، جبکہ وہ تو معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ ذرا تصور کرو، نہیں پینے دیا اور اللہ نے پانی ہی میں برکت دی اور پھر وہ بچہ اپنے متعینہ مقدار پر پورے دن کرنے کے بعد، پورا پیریڈ کرنے کے بعد پیدا بھی ہوا، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے بیوی کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ ہم غور کریں، اپنے گھروں پر نظر ڈالیں، آپ اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟